سیدی سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر اللہ پاک بے حساب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور اس آستان عالیہ اور اس مدرسہ کے علمی اور روحانی فیض کو قیامت تک جاری رکھے۔ یہ دعائیں کرنا میری مجبوری ہے، اس لیے کہ آج اگر میں آپ کے سامنے کھڑا چند جملے بولنے کے قابل ہوں، یا الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت میرے شاگرد لڑکے اور لڑکیاں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کر رہے ہیں، تو یہ سارے کا سارا فیض اس لیے ہے کہ مجھے چند دن سیدی سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جوڑے سیدھے کرنے کا موقع ملا۔ میں جب کبھی اپنے استاد جی کی شفقتوں کا ذکر کرتا ہوں، بالخصوص علماء کے سامنے، لوگوں کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑی حیرت کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا شفیق استاد بھی اس دنیا میں ہوتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آج جب ہم خود مسند تدریس پہ بیٹھے اور جب ہمارے پاس طالب علم آ کر درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنی مجبوریوں کو دیکھ کر جب اپنے طالب علموں سے معذرت کرتے ہیں تو توجہ پیچھے جاتی ہے۔ ایک وہ وقت تھا، میں نے جب یہاں پڑھنا شروع کیا تو ساتھ سکول میں ملازمت بھی تھی۔ مدرسہ کے اوقات میں آ کے پڑھنا چھٹیوں میں ہی ممکن ہوتا تھا، ڈیوٹی پہ جانا، کچھ گھر کی ذمہ داریاں۔ میں نے عرض کیا کہ اگر فجر کی نماز میں آپ کے پیچھے پڑھوں تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ نماز کے بعد مجھے سبق پڑھا دیا جائے؟ آپ نے اپنی زندگی میں یہ نہ کا لفظ میں نے نہیں سنا۔ فرمایا ٹھیک ہے، آ جائے۔ فجر کی نماز یہاں کے پڑھتا، مجھے اپنے وظائف چھوڑ کر صرف ایک طالب علم کو لے کر آپ بیٹھ جاتے ہیں اور سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ علم کی دولت بھی ملتی اور ناشتہ بھی یہیں ابا جی حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں اپنی اس ماں کو جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کر ہمیں دیا، اور کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں اپنے استاد جی کو جنہوں نے کبھی کسی مجبوری کا بہانہ بنا کر ہمیں محروم نہیں کیا۔ مجھے یاد ہے وہ دن میں نے عرض کیا کہ حضور صبح حاضر نہیں ہو سکتا، دن کو سکول میں ہوتا ہوں، تو اگر میں مغرب کی نماز آپ کے پاس آ کے پڑھوں تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ مغرب کے بعد اسباق پڑھا دیے جائیں؟ فرمایا ٹھیک ہے، آ جائے۔ مغرب کی نماز ہوتی، کچھ اسباق ہوتے، عشاء کی نماز ہوتی، پھر آپ کتابیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ دن کے بعد اوقات رات 11 بجے 12 بجے بھی میں یہاں کیرا والا سیدہ سے واپس کر گیا۔ آج جب میں علماء کی مجلسوں میں بالخصوص یہ باتیں کہتا ہوں، ابھی حضرت علامہ تنویر احمد سیالوی آپ کو بتا رہے تھے کہ سارا دن آپ تدریس فرماتے تھے اور سارے فنون پڑھاتے تھے، صبح سے لے کے شام تک تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تعویذ لینے کے لیے دم کروانے والے لوگ آ رہے ہیں، ان کو بھی اٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ جس استاد نے سارا دن طالب علموں کو پڑھایا ہے، وہ صرف ایک طالب علم کو لے کے مغرب سے لے کے عشاء اور عشاء کے بعد رات گئے تک بیٹھا ہے۔ آج ہم کی باتیں جب علماء کے سامنے کرتے ہیں تو
لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے وہ استاد، جنہوں نے اپنے ایک طالب علم کو اپنی کسی مجبوری کا بہانہ بنا کر محروم نہیں کیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے اس گاؤں میں ڈیرا لگایا۔ ایک ہوتا ہے کسی کے پاس اور کوئی چوائس نہ ہو، کوئی اور سبب نہ ہو، کچھ آفرز ایسی بھی آئیں، اچھی بھلی تنخواہ، گاڑی کی پیشکش، لیکن وہ ساری کی ساری پیشکشیں ٹھکرا کر آپ نے اپنی زندگی یہاں بیٹھ کر اللہ کا دین پڑھانے میں صرف کی ہے اور فی سبیل اللہ اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ میں جب وہ پرانے دن سوچتا ہوں اور ابا جی حضور کی ان ساری خدمات کو دیکھتا ہوں اور فی سبیل اللہ ان ساری خدمات کو بڑی ثابت قدمی اور استقلال کے ساتھ بیٹھا ہوا، سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر وہ کیا شے تھی جس نے اتنی ثابت قدمی رکھی ہوئی تھی کہ بڑی سے بڑی پیشکش کو بھی آپ نے ٹھکرا دیا اور اسی گاؤں میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی خدمت کرتے کرتے اپنی زندگی گزار دی۔ تو مجھے جو سمجھ آئی، اور آپ یقین فرمائیں کہ میری زندگی میں دو شخصیات، ایک میرے والد گرامی پیر سید محمد افضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغڑیاں والا شریف، بچپن سے ہی ہمیں ایک درس، کبھی کسی کہانی کی صورت میں، کبھی کسی نصیحت کی صورت میں، ایک درس بار 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 دیا جاتا رہا، جو کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اور یہاں آ کر جب ابا جی حضور کے معمولات کو دیکھا، وہ ثابت قدمی دیکھی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ شے جو ابا جی حضور کو اتنا ثابت قدم رکھے ہوئے ہے، وہ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ مقصود دنیا نہیں، دنیا کا پیسہ نہیں، دنیا کے مفادات نہیں، مقصود ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ وہ جو کچھ ہم نے دیکھا، پھر میں اپنی زندگی میں کم از کم، بعض اوقات میرے طالب علم حیران ہوتے ہیں، بخار چڑھا ہوا ہے، جس کالج میں میں پڑھانے کے لیے جاتا ہوں کم از کم 40 منٹ کی ڈرائیو ہے اپنی گاڑی میں، یو کے میں، تو بعض اوقات بخار کی حالت میں بھی میں غیر حاضری نہیں کرتا۔ طالب علم حیران ہوتے ہیں، استاد جی آپ بخار بھی چڑھا ہوا ہے اور اس کے باوجود، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرا کمال نہیں، یہ جو کچھ میں نے اپنے استاد جی کی زندگی میں دیکھا وہ رچ بس گیا ہے ہمارے اندر۔ یہ سارے طالب علم اس بات کی گواہی دیں گے کہ بیمار ہونے کے باوجود بھی آپ اپنی تدریس کو جاری رکھتے تھے۔ بڑی زیادہ طبیعت خراب ہو جائے، طبیعت اس قابل نہ رہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، پڑھنا پڑھانا، مطالعہ کرنا، یہ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کی غذا تھی، آپ کی خوراک تھی اور اس سے آپ تھکتے نہیں تھے۔ کبھی ختم شریف پہ جانا ہوتا، کبھی سفر پہ جانا ہوتا تو جن طالب علموں کے اسباق رہ جاتے ان طالب علموں کو بھی ساتھ لے جاتے، کبھی قبرستان میں بیٹھ کے سبق پڑھے جا رہے ہیں، کبھی کسی کے گھر میں بیٹھ کے سبق پڑھے جا رہے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی کہ کسی طالب علم کا کوئی سبق رہ نہ جائے۔ یہ شفقتیں، یہ محبتیں اور وہ دیا ہوا درس جو ہماری زندگی میں پہنچا، بس اسی پر ایک دو جملے عرض کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ محفل کے اختتام پر جانے ممکن ہے، عین ممکن ہے آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری تو ساری زندگی اسی دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ میں نے یہ کیا اس لیے کہ دنیا میں یہ فائدہ ملے گا، میں نے فلاں بندے کے ساتھ نیکی کی اس لیے کہ وہ بندہ کل میرے کام آئے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں
یا دنیا کے کسی فائدے کے لیے کر رہے ہیں یا دنیا کے کسی بندے کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ جو درس اپنے صحابہ کرام کو دیا، اور جو درس ان کے قلب و روح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگزین فرما دیا، وہ درس یہ تھا۔ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، ایک سوال اٹھایا، فرمایا ای الاعمال احب الی اللہ، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ جل جلالہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ ہر کسی نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا۔ جب سارے جواب دے چکے، اب سب کی توجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ کب گل قدس کی پتیاں حرکت میں آتی ہیں، نور کے موتی جھڑتے ہیں اور ہم اپنے دامن کو بھرتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں میں جنبش ہوئی، فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے، کسی سے محبت کرو تو بھی اللہ کے لیے، نفرت کرو تو بھی اللہ کے لیے۔ اور جسے ایمان کا کمال کہتے ہیں نا، پرفیکشن آف یور فیتھ، اس کی نشاندہی کرتے ہوئے سنن ابو داؤد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ کامل ایمان والا کون ہے تو فرمایا وہ جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دینے سے اپنا ہاتھ روک لے تو اللہ کے لیے۔ فرمایا یہ ہے وہ خوش نصیب جس نے ایمان کا کمال حاصل کر لیا۔